کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ ہمارے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، کہ ان میں کچھ گہرا مطلب چھپا ہوتا ہے جو شاید ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اچھا، ولیم بلہیم بھی کچھ ایسا ہی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک خواب صرف رات میں دیکھی گئی کہانیاں نہیں، بلکہ یہ تو ایک دروازہ ہے ہمارے شعور کی گہرائیوں تک پہنچنے کا۔ تو آج ہم انہی کے طریقے کو سمجھیں گے کہ کیسے ایک عام سے خواب کو ایک ایسے تجربے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جو شاید زندگی بدل دے۔ یہ ایک جملہ بس یہی ولیم بلمین کے پورے کام کا خلاصہ ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صدیوں سے مختلف تہذیبوں میں اس پر بات ہوتی رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بلمین نے اسے ایک ایسا طریقہ بنا دیا ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل سوال تو یہی ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ مطلب ایک خواب میں جہاں ہر چیز خود بخود چل رہی ہو، وہاں اچانک کنٹرول کیسے حاصل کیا جائے؟ بلمین کا طریقہ دراصل اسی سوال کا ایک پریکٹیکل جواب ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے تیاری۔ یوں سمجھیں جیسے کسی بڑی مہم پر جانے سے پہلے ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں تیاری کا مطلب ہے خوابوں کو دیکھنے کا اپنا پورا نظریہ ہی بدل ڈالنا۔ اچھا، تو بلمین اس کی تیاری کے لیے 4 سٹیپس بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ماننا شروع کریں کہ خواب فضول نہیں ہے، بلکہ یہ لاشعور کی طرف سے کوئی اہم پیغام ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز، ایک ڈائری رکھیں، ایک خوابوں کی ڈائری۔ جیسے ہی آنکھ کھلے جو کچھ بھی یاد ہو فوراً لکھ لیں۔ تیسرا قدم، اپنے اندر ایک پکی نیت کریں، ایک خواہش کہ مجھے اپنے خواب میں ہوش میں رہنا ہے۔ اور چوتھا، سوتے وقت اسی خواہش کو ایک افرمیشن کی طرح دہرائیں، جیسے میں اپنے خوابوں میں پوری طرح باخبر ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ٹریننگ دے رہے ہو۔ جب یہ تیاری ہو جاتی ہے تو پھر انتظار ہوتا ہے ایک خاص اشارے کا، ایک سگنل کا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب لاشعور آپ کی کوششوں کا جواب دیتا ہے اور آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ توجہ کیسے کھینچی جاتی ہے؟ خواب میں کچھ ایسا دکھا کر جو بالکل اللاجیکل ہو، جو عام زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بلمین انہیں انوملیز کہتے ہیں، یعنی بے ضابطگیاں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ لاشعور کی طرف سے ایک جان بوجھ کر بھیجا گیا سگنل ہوتا ہے کہ ارے جاگ جاؤ، تم خواب دیکھ رہے ہو۔ اس کی سب سے اچھی مثال خود ولیم بلمین کا اپنا تجربہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ پالتو جانوروں کی ایک دکان میں موجود ہیں۔ سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا، لیکن پھر ان کی نظر فرش پر ایک چھوٹے سے کیکڑے پر پڑی، اور اگلے ہی لمحے وہ کیکڑا اپنی جگہ سے سیدھا 5 فٹ ہوا میں اچھل پڑا۔ اب ظاہر ہے حقیقت میں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہی تھی وہ بے ضابطگی، وہ سگنل۔ اس ایک لمحے نے ان کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور انہیں فوراً احساس ہوا یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ بس یہی وہ آہا مومنٹ ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی بلمین کو یہ احساس ہوا، ان کے پورے وجود میں ایک عجیب سی تھر تھراہٹ، ایک وائبریشن سی محسوس ہونے لگی، اور بھن بھناہٹ کی آوازیں آنے لگی۔ یہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے۔ بلمین کے مطابق یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شعور اب جسمانی حواس سے آزاد ہو رہا ہے۔ اسی کو وہ وائبریشنل سٹیٹ کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، خواب میں بیداری حاصل ہو گئی، وائبریشنز بھی محسوس ہونے لگے۔ اب اصل کام شروع ہوتا ہے۔ اس بیداری کے لمحے کو ایک مکمل اور مستحکم تجربے میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ دیکھیں، یہاں سوچ کا سارا فرق ہے۔ عام خواب میں ہم صرف ایک فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس ایک تماشائی کی طرح۔ لیکن بیدار خواب میں ڈائریکٹر کی کرسی پر خود بیٹھنا ہوتا ہے۔ ہر چیز کو بس قبول کرنے کے بجائے شعوری طور پر پہچاننا اور کنٹرول سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو بلمین کا مشورہ ہے کہ جیسے ہی وہ عجیب سی چیز خواب میں نظر آئے فوراً اسے پہچانیں، اور اگر ہو سکے تو بولیں میں جانتا ہوں کہ یہ ایک خواب ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنے شعور کو اور پکا کرنے جیسا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا چیلنج آتا ہے، وہ ہے پرسکون رہنا، کیونکہ جیسے ہی انسان زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے ایک دم سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو بس کول رہنا ہے اور اپنی توجہ اپنے جسم سے ہٹا کر آس پاس کے خواب والے ماحول پر لگانی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس سفر میں کوئی اکیلا نہیں ہے۔ بلمین اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ لاشعور کوئی دشمن نہیں بلکہ ایک دوست ہے، ایک اتحادی ہے۔ وہ مسلسل ایسے اشارے بھیجتا رہتا ہے، بس ہمیں انہیں پہچاننا سیکھنا ہے۔ کچھ اشارے تو بہت عام ہیں، جیسے خواب میں اڑنا یا تیرنا، کسی عجیب و غریب گاڑی میں سفر کرنا، یا اپنے ہی گھر کو کسی محل کی طرح دیکھنا۔ یہ سب لاشعور کے طریقے ہیں یہ کہنے کے کہ دیکھو یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہر شخص کے لیے یہ اشارے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اپنے ذاتی سگنلز کو پہچانا جائے۔ اور یہ طریقہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، لوگ اسے کامیابی سے استعمال بھی کر رہے ہیں۔
बुलमैन अपनी एक तालिबा का जिक्र करते हैं जिसने ख्वाब देखा कि वो एक क्लासरूम में है और फिर अचानक सीन बदल गया और वो अपने वालिदैन के घर में थी। ये अचानक तब्दीली उसके लिए सिग्नल थी। उसने फौरन इस बेज़ाब्तिगी को पहचाना और सबसे अहम बात, वो पुरसुकून रही। वो अपने तजुर्बे को कुछ यूं बयान करती है कि कैसे उसे महसूस हुआ कि उसका आधा वजूद बिस्तर पर लेटे हुए जिस्म से अलग होकर बैठ गया है और फिर बाकी हिस्सा भी बहुत आसानी से बाहर निकल आया। यहाँ कलीदी नुक्ता ये था कि वो घबराई नहीं। उसने बुलमैन के हिदायत को याद रखा, अपने तजुर्बे को स्टेबल किया और फिर शऊरी तौर पर अपने ख्वाब के माहौल में घूम फिर सकी। ये इस बात का सबूत है कि सही तकनीक और जहनी तैयारी से ये बिल्कुल मुमकिन है। तो विलियम बुलमैन का काम हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ा करता है। हर रात हमारे जहन के अंदर एक पूरी कायनात आबाद होती है जो हमसे बात करने की कोशिश कर रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए तैयार हैं?